ساتھیو عزیزو، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی بخشش اور مغفرت واسطے، امت دی گناہوں دی معافی واسطے، اللہ پاک دے قرب واسطے، اللہ پاک دی محبت اور معرفت حاصل کرنے واسطے بے شمار ذریعے بنائے نے، بے شمار طریقے بنائے نے، بے شمار رستے بنائے نے۔ جیڑا انسان زندہ ہے اندے کول راہ ہی راہ نے، راہ ہی راہ نے، راہ ہی راہ نے۔ جس ویلے مر گیا، دنیا تو چلا گیا، اکھاں بند ہو گئیں، اس تو بعد اندے کوئی رستہ نہیں اپنے آپ نو بچان واسطے۔ پچھے اندے واسطے اگر صدقہ جاریہ ہوئے، پچھے اندے واسطے کوئی بخشش اور مغفرت دا ذریعہ ہوئے، پچھے اندے واسطے کوئی خیرات صدقات کرے، کوئی اولاد نیک صالح ہوئے اندے واسطے دعا کرے، تے پھر کوئی بخشش دا ذریعہ ممکن ہے، کچھ فائدہ چلنا، کوئی صدقہ جاریہ ہوئے۔ اگر وہ چیزاں نہ ہون، کوئی ذریعہ نہیں اندے واسطے، کوئی بہتری دا، کوئی بخشش دا، کوئی مغفرت دا، کوئی آسانی دا، کوئی خیر دی ٹھنڈی ہوا کے تو آن دا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑے درویش، بہت بڑے عالم اور بڑے بڑے نیک انسان اور نیک انسان دے بچے، جس لئے انہوں نے آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے نے بلایا۔ بیٹا بھی بہت بڑا دنیا دا جہان دا عالم اور نیک اور متقی اور پرہیزگار بچہ، بٹھایا انہوں اپنے کول، بٹھا کے انہوں آکھیا بیٹا میرا آخری وقت قریب ہے، میرا آخری وقت قریب ہے۔ تے بہت رو رہے سن اس وقت، انتہائی رکت تاری سی، انتہا درجے دی رکت تاری سی، اور بہت زیادہ غم اور اندوج سن۔ انہوں نے زیادہ کثرت نہ رون دی وجہ انہوں نے بیٹے نے محسوس کیتا شاید میرے ابا جی میرے نال ناراض نے، دکھی نے میرے تو نے کہا بیٹا نے، بیٹے نے کہا جناب اگر میرے کو غلطی ہوگی تو میں معافی چاہنا تھوڑے کو معذرت چاہنا، میں نے معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تیرے کو کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں ایک تینوں نصیحت کرنی چاہنا، اور اے او نصیحت ہے جیڑی میرے باپ نے آخری وقت تے مینوں کیتی سی۔ اے او نصیحت ہے جیڑی میرے باپ نے مینوں آخری وقت تے کیتی سی، اور مینوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، لہذا اس واسطے وہی نصیحت میں تینوں کرنا۔ بیٹا میں تینوں قرآن پاک دا علم سکھایا، عالم بنایا، محدث بنایا، فقیہ بنایا، دنیاوی علوم بھی پڑھائے اور سکھائے، سب کچھ کیتا۔ وہ سارا کچھ جو کچھ میں تینوں پڑھایا، سکھایا، لکھایا، تیرے نال محنت کیتی، پرورش کیتی، تربیت کیتی، وہ سب کچھ کندے واسطے؟ تیرے واسطے۔ سب کچھ کندے واسطے؟ تیرے واسطے۔ لیکن ایک جڑا قرآن شریف تینوں میں یاد کروایا نا، حفظ کروایا قرآن شریف، قرآن شریف حفظ کروایا، وہ میں صرف اپنے واسطے کروایا، وہ صرف میں اپنے واسطے کروایا ہے۔ اگر تو اپنے باپ نال کچھ محبت رکھنا ہے اور اپنے باپ دی انیاں قربانیاں اور انیاں محنتاں اور انیاں تعلیماں دین دا اور اتنی تربیت کرن دا تیرے دل چ کوئی قدر ہے یا کوئی حیثیت ہے، تے میری اس وصیت نو یاد رکھ کے قرآن تینوں میں حفظ کروایا سی اپنے واسطے، کہ میرے مرن تو بعد تو قرآن پڑھیں گا تو مینوں فائدہ پہنچائے گا مینوں۔ تو بزرگ 50 سال تک اپنے باپ تو بعد زندہ رہے، کتنا عرصہ؟ 50 سالاں انہوں نے کدی ایک ناغہ نہیں پایا کہ جس دن 2 رکعتاں چ 3 پارے پڑھ کے اپنے باپ نو بخشے نہ ہو۔ پیسہ پیسے نو کھچدا ہے، گل سنی نا تسی، کم کاروبار کرنے والے تسی بیٹھے جے، بغیر پیسے تو کم چلدا ہے، پیسہ پیسے نو کھچدا ہے۔ انہاں بزرگاں دے بیٹے نے 50 سال اپنی زندگی جڑا قرآن دے 3 پارے 2 رکعتاں روزانہ پڑھ کے اپنے باپ نو اشارے ثواب کیتا۔ وہ کس پروں کیتا؟ وہ اس پروں کیتا کہ وہ جڑے بزرگ خود سن آخری وقت تے دنیا تو جاندے پے، انہوں نے اپنے والد دی یہی گل منی ہوئی سی، اپنے والد دی یہی گل منی ہوئی سی۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور فقیہ خود سن، انہوں دے باپ جڑے سن اس تو بہت بڑے عالم اور محدث اور فقیہ سن۔
اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے اہل علم، اتنے بڑے بڑے آسمان دے سورج اور تارے، انہاں دا تکیہ اس گل تے سی کہ ساڈی اولاد قرآن پاک دی حافظ ہو گئی ہے، اگر اے ساڈے مگروں پڑھ کے سانو اصالے ثواب کردے رہن گے، ساڈے واسطے دعا کرن گے تے سانو فائدہ ہوئے گا۔ باقی چیزاں دا فائدہ انہاں نوں ہی ہوئے گا، زیادہ سانو کم ہے، لیکن قرآن دے حفظ دا، قرآن دے یاد دا فائدہ انہاں نوں تے ہے ہی ہے۔ اللہ پاک جو انہاں نوں نعمتاں نال نوازے گا، ان دے نال نال سانو بھی آخرت دے وچ ان دا فائدہ پہنچے گا۔ بڑے لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ آخر وقت تے اے وصیت اور نصیحت کرتے رہے کہ سارے واسطے قرآن پڑھ کے پچھوں دعا کرتے رہے جی، قرآن پڑھ کے پچھوں، کیونکہ پوری کائنات دے تمام کلامات تو افضل ترین کلام اور ساری مخلوق دے کلامات تو اعلیٰ کلام، اتنا اعلیٰ کہ جس طرح خالق اور مخلوق سے فرق ہے، اس سے طرح خالق اور مخلوق دے کلام سے فرق ہے۔ تمام کائنات دے کلامات تو اعلیٰ کلام، اللہ پاک دا اپنا کلام، اللہ دے رسول دا کلام، اے وہ برکت والا کلام ہے کہ جن دے مقابلے کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی فیل نہیں ہو سکتا کسی صورت۔ نہیں سمجھے گا؟